الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین، میں آپ کو سلسلہ شرح المتن العقدی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور باذن اللہ تعالی آج کے درس میں جس موضوع کی ہم شرح کریں گے وہ ہے الایمان باللہ، اور اس میں شیخ نے الفصل الثالث الایمان باللہ پر قائم کی ہے، اور شیخ نے تقریباً 7 نکات میں اس موضوع کو مکمل کیا ہے۔ پہلا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِوُجُودِ اللَّهِ، اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ آیاتہ الکونیہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کونی آیات ہیں، والفطرہ ہے اور فطرت سلیمہ ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی ہیں۔ ایک آیت جو مصنف نے قرآن کریم سے پیش کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی، وہ یہ آیت ہے سورۃ الطور کی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل استقراء الصبر والتقسیم والی دلیل سے اپنا وجود ثابت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 احتمالات ذکر کیے ہیں، 2 احتمالات کو بیان فرمایا ہے، اور تیسرا احتمال جو ہے وہ یعنی اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتا ہے، اور وہی درست احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین سے کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یعنی صدفتاً، اچانک خود ہی سے وجود میں آ گئے، کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا، بس اچانک سے ان کا وجود آ گیا، کیا ایسا ہے؟ یہ ایک احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ام ہم الخالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یعنی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو 2 احتمال ہیں، یہ دونوں احتمال کیا ہیں؟ باطل ہیں، یعنی یہ عقلاً بالکل باطل ہیں کہ یہ کوئی انسان کہے کہ میں خود سے ایسے وجود میں آ گیا ہوں، اور یہ بھی بالکل باطل ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں احتمالات باطل ہیں۔ تو تیسرا احتمال لا محالہ وہی درست ٹھہرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس پوری کائنات کو، اور انسان کا خالق، انسان کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِرُبُوبِيَةِ اللَّهِ، اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ كَالْخَلْقِ وَالرَّزْقِ وَالْحُكْمِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا۔ ایک افعال العباد ہیں اور ایک افعال اللہ ہیں۔ جو اللہ کے افعال ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یکتا ماننا، تنہا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید الربوبیہ۔ اور بندوں کے افعال صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو جائے، بندوں کی عبادات، بندوں کی دعا، ان کی نظر، ان کی قربانی، ان کا جو ہے ان کا خوف، ان کا توکل، ان کی انابت، ان کی محبت، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو جائے، افعال العباد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو جائے، یہ ہے توحید الربوبیہ۔ انشاءاللہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ تو کہتے ہیں توحید الربوبیہ کیا ہے؟ ربوبیت اللہ پر ایمان کیا ہے؟ افراد اللہ بافعالی کالخلقی، جیسے تخلیق کرنا، والرزقی، رزق دینا، والحکمی، فیصلہ فرمانا، والاحیائی، زندہ فرمانا، والاماتتی، مردہ فرمانا، موت دینا، یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کہاں ذکر کی اس آیت میں؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے مابین ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُونَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء، اس کے نام، وصفاتہ، اس کی صفات، اس کے اوصاف، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم،
من الاسماء والصفات من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جس بھی نام اور جس بھی صفت کو ثابت فرمایا ہے اس کو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں. ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کا نام ہے. لیکن اس بات میں ہم 4 طرح کی برائیوں سے بچتے ہیں. پہلی برائی ہے تحریف, یعنی ظاہری متبادر الی الذہن معنی کو چھوڑ دینا بغیر کسی قرینے کے اور بعید معنی لے لینا. اس کو عموماً متکلمین تأویل سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن یہ تأویل نہیں ہے, یہ تحریف ہے. اس لیے شیخ نے یہاں تحریف لکھا ہے, من غیر تحریف. ولا تعطیل. تعطیل کیا ہے؟ یہ دوسری خرابی ہے کہ تعطیل کبھی کلی ہوتی ہے کبھی جزئی ہوتی ہے. تعطیل کلی یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا یا صفات کا انکار ہی کر دیں کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. یا پھر تعطیل جزئی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم تو مان لیں اور صفت کے لفظ کو تو مان لیں, لیکن اس کا معنی اس کی نفی کر دیں اور کہیں اگر یہ معنی ہم نے لے لیا تو اس سے مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی, لہٰذا اس کا یہ اور یہ معنی ہے جو اس کا بعید معنی ہے وہ لینا. تو جو تحریف ہے وہ ایک نوع کی پھر تعطیل بن جاتی ہے. ومن غیر تکییف. اور تیسری برائی تکییف کے بغیر. تکییف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فلاں صفت اس کیفیت میں ہے, اس کی کیفیت ایسے ہے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے غیب میں ہے اور اس کی صفات کی کیفیت بھی ہم سے غیب میں ہے, اور جو چیز ہم سے غیب میں ہے وہ وہی ہے جس کا ہم اپنی عقل, اپنے حس, اپنے شعور سے ادراک نہیں کر سکتے, تو اس کی کیفیت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اور چوتھی برائی کیا؟ ولا تمثیل. تمثیل کے بغیر, یعنی یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فلاں صفت ہماری فلاں صفت کے مماثل ہے, اس جیسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت انسان کی رحمت جیسی, معاذ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ماں کی رحمت جیسی ہے, یہ کیا ہے؟ تمثیل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی مماثلت بھی نہیں بیان کی جا سکتی. بل یؤمنون بان اللہ سبحانہ, بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت کے مطابق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے, وہو السمیع البصیر, وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. اب دیکھیں لیس کمثلہ شیء میں نفی ہے مماثلت کی کہ اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے, لیکن وہو السمیع البصیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا بھی اس بات ہے اور صفات کا بھی اس بات ہے. دیکھیں ایک اللہ کا نام ہے السمیع, اس میں اللہ کی صفت ہے کہ وہ سنتا ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے البصیر, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کو بھی ہم ثابت کر رہے ہیں اور اس کی صفت کو بھی ثابت کر رہے ہیں, لیکن بغیر مماثلہ, تمثیل کے بغیر. تو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اثبات بلا تمثیل. ہم صفات کا اثبات کرتے ہیں مماثلت کے بغیر, اور تنزیہ بلا تعطیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عیوب سے منزہ قرار دیتے ہیں جن صفات کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے یا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے نفی فرمائی ہے, ان کی نفی کرتے ہیں. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہاں, وما کان ربک نسیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. جن صفات کی اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی ہے ان کی ہم نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن من غیر تعطیل, نفی میں اس حد تک آگے نہیں بڑھتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں ان کا انکار کر دیں, یا ان کی تعویل جو در حقیقت تحریف ہے وہ کر دیں, حقیقی معنی کی نفی کر دیں اور بعید معنی مراد لے لیں. ایسا نہیں کرتے. نمبر 4, وَيُؤْمِنُونَ بِأُلُوهِيَةِ اللَّهِ. اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لاتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
تنہا کرنا عبادت میں، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے کہا وَهُوَ الْغَایَةُ مِنَ الْخَلْقِ، یہی تو تخلیق سے اصل مقصود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَهُوَ أَسَاسُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کی اساس ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اسی طریقے سے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ آیات شیخ پیش فرما کر یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کل انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کی اساس وہ الدعوت الی الوہیت اللہ ہے، الی توحید الالوہیہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت کی طرف دعوت دینا ہے۔ پھر پانچواں نقطہ بیان فرماتے ہیں وَتَوْحِيدُ اللَّهِ هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ وَآخَرُ وَاجِبٍ يَخْرُجُ بِهِ الْإِنسَانُ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید وہ پہلا فریضہ ہے اور وہ آخری فریضہ ہے جس کے ساتھ انسان دنیا سے نکلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کو موت آئی اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ توحید کا عقیدہ رکھنے والا تھا، دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا، یا تو اول وہلہ میں ابتداءً یا انتہاءً، بالانجام جنت میں چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام وہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، چھٹا نقطہ وہ شیخ بیان کرتے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا مَعْبُودَ حَقٌّ إِلَّا اللَّهِ، اہل السنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود حق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ معنی اس آیت کے بالکل موافق ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو ظاہری معنی اگر بالکل آپ لفظی معنی لیں تو وہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن یہاں پہ حق محذوف ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور الہ کا معنی بہت سارے لوگوں نے غلط کیا ہے، بعض نے اس کا معنی لیا ہے الہ کا قادر علی الاختراع، تخلیق پر قادر، پیدا کرنے پر قادر، وجود میں لانے میں پر قدرت رکھنے والا، تو الہ کا باطل معنی ہے، یہ الہ کا ایک ضمنی تضمنی معنی ہے، حقیقی اور کامل معنی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا معبود حق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ورنہ اگر وہ والا معنی کریں تو وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ہاں وہ تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ ہمارے معبود باطل ہیں اور ایک ہی معبود برحق اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یہ معنی سمجھتے تھے، اس لیے وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ الہ کا معنی لیتے ہیں حاکم، یہ بھی یعنی تحریف ہے الہ کے معنی کے اندر۔ تو لا الہ، الہ وہ ہے جو کیا ہے معبود برحق ہے، اس میں جس میں حاکمیت کی صفت بھی ہے، جس میں دیگر تمام اوصاف ہیں، وہ معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 7 کہتے ہیں وَصَرْفُ شَيْءٍ مِّن خَصَائِصِ اللَّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ، یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خصائص ہیں، جو اللہ کی خاصیتیں ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے ماننا یا غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے جو خصائص ہیں، اللہ کے خصائص کچھ اسماء و صفات میں ہیں، اس کی ربوبیت میں ہیں، اور اس کے کچھ خصائص یہ ہیں کہ وہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی عبادت کا ایک جز بھی غیر اللہ کے لیے کرے تو وہ مشرک بن جاتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصائص، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، الغیب المطلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے ماں سوا نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے، تو کوئی غیر اللہ کے لیے وہ مان لے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات مان لے کہ آپ عالم الغیب ہیں، تو اس نے اللہ کے خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔
تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تحذیر کیا، ڈرایا ہے، وَمِنَ الذَّرَائِعِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ، اور ان تمام ذرائع سے بھی ڈرایا ہے جو شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر یہ ہے کہ وہ ذرائع کہ جو شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں اور شریعت نے ان کو شرک کے لفظ کا ان پر اطلاق کیا ہے، لیکن ان کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصائص کو غیر اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کو دے رہے ہیں یا اس بجا لا رہے ہیں، یہ والا معنی اس میں نہیں پایا جاتا، یعنی شرک اکبر والا معنی اس میں نہیں پایا جاتا، تو پھر وہ شرک اصغر ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو شرک ہے، جیسے ریا ہے وغیرہ۔ لیکن یہ جو توحید کے اس طرح کے مسائل ہیں، ان میں بہت ساری تفاصیل ہیں، اور اس کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتب ہیں، کتاب التوحید، بلکہ اگر ابتدا کرے اصول الثلاثہ سے، اور پھر قواعد الاربعہ، پھر کتاب التوحید، پھر کشف الشبہات، یہ کتابیں کم از کم ایک طالب علم پڑھے تاکہ توحید الالوہیہ کے باب میں اس کی ایک مضبوط جو بنیاد ہے، ایک رسوخ جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، اس کی ایک مضبوط بنیاد بن جائے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔